بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوات خواجہ خیلہ کا جو واقعہ پیش آیا اور ایک کم سن بچے کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تشدد کر کے ان کی قاری صاحبان نے، اس پر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو چھٹیوں کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کیا گیا، لیکن جب اس پر میں نے ریسرچ کی، گوگل کیا اور بہت سارے ذرائع اپنائے تو پتہ چلا کہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اور جناب بچے کی عمر ہے تقریباً 13 سال اور فرحان ولد ایاز اس کا نام ہے۔ والد اس کے جو ہے وہ بیرون الملک رہتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، اور وہیں مقیم ہے، یہ اپنے چچا کے پاس رہتا ہے۔ جس مدرسے کا یہ واقعہ ہے، مدرسے کا نام ہے مدرسہ محسن العلوم چالیار، یہ مدرسے کا جو ہے وہ نام ہے۔ میں نے جب اس پر ریسرچ کی تو پتہ چلا، اور ایف آئی آر کا جو متن واقعہ کچھ یوں ہے کہ 21 جولائی 2025 کو یہ بچہ چھٹیوں پر آیا ہوا تھا، خود اپنی مرضی سے 3-4 دن کی چھٹیوں پر مدرسے میں جو ہے وہ یہ مطلوب تھا، لیکن یہ بچہ نہیں جا رہا تھا۔ اس کے چچا نے جو ہے وہ بار بار پوچھنے پر اس نے بتایا، اس کے چچا کے، کہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ میرا جو محتمم ہے عمر، اس کا بیٹا ہے احسان اللہ، وہ مجھ سے جو ہے نا ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، میں اس کو منع کرتا ہوں، اور جس پر وہ تشدد بھی کرتا ہے مجھ پر۔ تو اب جناب اس کے چاچو اس کو جو ہے وہ لے کر گئے اور ناظم سے بھی بات کی، محتمم سے بھی بات کی، جس پر انہوں نے معذرت بھی کی، اور پھر یہ ان کو مدرسے والوں کے حوالے کر کر واپس آ گیا۔ اب چچا کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے مغرب کے بعد پھر دوبارہ کال آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ، اب بھی جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ غسل خانے میں گر گیا ہے، اور جناب یہ اس وقت فلاں فلاں ہاسپٹل میں آپ یہاں آ جائیں، ہم اس کو وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اب جب خواجہ خیلہ ہاسپٹل کے اندر یہ پہنچے اس کے چچا ایمرجنسی وارڈ کے اندر، تو دیکھا کہ بھئی تشدد کے نشانات ہیں، اور اس کا جو بھتیجا ہے وہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے بیڈ پر۔ اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہوئے، اچھا جی، اس کے بعد ایف آئی آر کا جو متن ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو کلاس فیلو اس نے بتایا کہ بھئی احسان جو ہے اپنے والد کے لیے چائے لایا، اور جب تک اس کے والد چائے پی رہے تھے، یہ قاری احسان جو ہے وہ بچے کو، فرحان کو جو ہے وہ مارتا رہا، اور پھر جب اس کے والد خبیث نے چائے پی لی تو اس ظالمانہ صفت محتمم نے بھی جو ہے اس کو مارا، اور پھر جو ہے وہ جب دونوں تھک گئے تو یہاں تک بھی انہوں نے بس نہیں کی، اور پھر جناب ان درندے صفت انسانوں نے ایک اور بندے کو بلایا، اور اس نے بھی پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور جب وہ بھی تھک گیا تو پھر بھی انہوں نے بس نہیں کی، اور پھر جناب محتمم نے بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب بچے کی حالت جب دیکھا قاضی صاحب نے کبھی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، تو پھر اسے ڈرایا دھمکائے گا کہ بھئی کھڑا ہو جا، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کیا کر رہے تو؟ بچہ نہیں کھڑا ہو رہا تھا، اس سے ہمت ہی نہیں تھی اس کی۔ تو اب جناب اس کے جو محتمم تھے انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا وہ فٹ بال کی طرح پیٹ پر اس کے لات ماری، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا اور بتایا گیا کہ بھائی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوئے، اور اس کے چچا بتا رہے ہیں کہ قتل ہونے کی وجہ یہ ہے، اس کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پردہ فاش کر دیا تھا احسان کا، اس نے اس کے محتمم کے بیٹے کا۔ اور جناب اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس جو یہاں پر کچھ ریسرچ موجود ہے، اس کے علاوہ ایک اور ایف آئی آر درج کی گئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ مزید 9 لوگوں کو نامزد کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر آف خواجہ خیلہ کے دفتر سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس میں 21 جولائی 2025 کے واقعے کے پیش نظر ایک کم عمر طالب علم فرحان ولد ایاز کو اسپتال لایا گیا، جس کی موت مدرسے کے کچھ افراد کے تشدد کی وجہ سے ہوئی۔ اور میں ویڈیو بھی چلا دوں گا۔ ٹیم بھیجی اس مدرسے میں، ادھر جب باقی طالب علموں کو چیک کیا گیا، ان سے اسٹیٹمنٹس لی گئیں، تو پتہ چلا کہ کچھ اور بچے بھی اسی طرح تشدد کا نشانہ بنے ہیں۔ جب یہ بات ہمارے علم میں آئی تو اس پہ ہم نے فوری طور پر مدرسے کا جتنا بھی عملہ تھا، جتنا بھی اسٹاف تھا، ان ساروں کو ہم نے اپنی تحویل میں لیا۔ 9 بندے ہم نے مزید گرفتار کیے، جن پہ ہم نے اپنی مدیت میں ایف آئی آر دی انڈر چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ۔ تمام بچے تقریباً 160-170 کی تعداد میں جو موجود تھے ان کو ہم نے اپنی تحویل میں لیا، اور اس کے بعد ہم نے ان کی فیملیز سے رابطہ کر کے ان ساروں کو سیفلی ہم نے اپنی فیملیز کو ہینڈ اوور کیا۔
کہ اور اس کے علاوہ جب انہوں نے مدرسے کا جو ہے وزٹ کیا تو کچھ اور حقائق سامنے آئے کہ صرف اس بچے کو نہیں بلکہ اس مدرسے کے اندر 160 170 بچے پڑھتے تھے، اور جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی رہائشی مدرسہ بھی تھا۔ تو جناب وہاں پر اور بھی بچوں کو جو ہے وہ واضح نشانات تھے تشدد کے، تو فوری طور پر جو آرڈر ملا اس پر مدرسے کو فوری طور پر سیل کیا گیا، اور اب جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ اور معاذ اللہ بچے بتا رہے ہیں کہ وہ جو محتمم تھا بہت بے دردی سے اس نے مارا، یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے گالیاں بھی دی۔ اللہ کے بندو، استاد ہو تم لوگ، اور معذرت کے ساتھ میں ایک لفظ یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ہماری خود کی بھی غلطی ہے، جہاں ہم ہزاروں روپے اسکولز، کالج اور یونیورسٹی کے اندر دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر پوچھ تاچھ بھی ہوتی ہے، اور پھر جب بچہ گھر پر آتا ہے تو الگ سے اس کو کوچنگ بھی لگایا جاتا ہے، الگ سے اس کے لیے جو وہ ایکسٹرا کلاسز بھی رکھی جاتی ہیں، اور وہاں پر بھی پیسے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مدرسے میں جہاں کم فیس ہوتی ہے یا فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کیا معاملات ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تو بچے کو کوئی لگ جائے نا اور کوئی سر پھرا ہو، پھر تو وہ آ کے قاری صاحب کی جو کلاس لیتا ہے کہ بھائی کون ہے، مطلب مثال کے طور پر سارا مدرسہ اسے خرید کے رکھا ہوا ہے، اور ایسے کبھی شکل بھی نہیں دکھاتے وہ لوگ۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ توجہ دیں اپنے بچوں پر بھی، بچے کیا کر رہے ہیں۔ اور چونکہ میں خود بھی ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں، میں خود بھی ایک ادارہ رن کرتا ہوں، تو مجھے سارے معاملات کا پتہ ہے کہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات والدین کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کے بچے جو ہے وہ بظاہر آپ کے سامنے شریف دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مستیاں کرتے ہیں یہاں پر ہر بچہ کرتا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے۔ اور میں جو یہاں پر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ میڈیا جو اس کو ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ صرف چھٹیوں کی وجہ سے اس کو مارا گیا، اور جو ہے وہ یہ معاملہ، لیکن پردہ فاش جو اس کا احسان کا ہوا ہے کہ وہ صرف اس کے ساتھ نہیں اور بھی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کرتا تھا، اور جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا تھا، یہ منع کرتا تھا، تو اسے مارتا بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ خدا را اپنے بچوں پر بھی توجہ دیں، اور اساتذہ سے بھی میں گزارش کروں گا، سارے ایسے نہیں ہوتے، دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، اور صرف ایک ادارے ایسے نہیں ہیں، اور بھی ایسے ہوں گے جہاں پر مارا جاتا ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی نگرانی میں رکھیں، اور پوچھ تاچھ بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک اس بچے کے درجات بلند فرمائے۔ دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ وش یو بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔